پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک سرسبز گاؤں میں پاؤ نامی ایک رنگین طوطا رہتا تھا۔ پاؤ کسی عام طوطے کی طرح نہیں تھا۔ اس کے پاس لوگوں کی خواہشات پوری کرنے کی جادوئی صلاحیت تھی۔ اس لیے سب اس کی بہت عزت اور احترام کرتے تھے اور شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک دن ایک لالچی شکاری اس جنگل میں شکار کرنے کے لیے آیا تو اس نے وہاں ایک خوبصورت جادوئی طوطے کو دیکھا اور اس کے دل میں اس طوطے کی جادوئی طاقتوں کو حاصل کرنے کا لالچ پیدا ہوا اور وہ اسے پکڑنے کا منصوبہ بنانے لگا۔ شکاری نے جال بچھا کر پاؤ کو میٹھے پھلوں کا لالچ دیا، لیکن پاؤ اتنا ہوشیار تھا، وہ اس کی چالوں میں نہ آیا۔ لیکن شکاری ثابت قدم رہا اور اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے جنگل میں کھو جانے کا بہانہ کیا اور مدد کے لیے پکارا۔ نرم دل اور ہمدرد پاؤ کسی ضرورت مند کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ شکاری کے ارادوں سے بے خبر اس کی مدد کرنے کے لیے اس کی طرف اڑ گیا۔ شکاری نے موقع غنیمت جانا اور فاتحانہ ہنستے ہوئے پاؤ کو پنجرے میں پھنسا دیا۔ پنجرے کے اندر پاؤ کو احساس ہوا کہ وہ کسی سنگین صورتحال میں پھنس گیا ہے، لیکن ہار ماننے کی بجائے وہ پر امید رہا، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ اس کا جادو صرف سلاخوں سے نہیں باندھا جا سکتا۔ اس دوران پاؤ کے پکڑے جانے کی خبر پورے جنگل میں پھیل گئی اور جانور اپنے دوست کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے شکاری کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور مل کر شور مچانے لگے۔ شکاری اس صورتحال کو سمجھ نہ سکا۔ وہ حیران اور پریشان ہو کر اس سب سے نمٹنے کا سوچنے لگا۔ ان جانوروں میں ایک عقل مند الو بھی تھا۔ اس نے اس افراتفری میں جیسے ہی شکاری کی توجہ دوسری طرف دیکھی تو پاؤ کو آزاد کرنے کے لیے پنجرہ کھول دیا۔ ایک تیز جادوئی چمک کے ساتھ پاؤ اڑتا ہوا پنجرے سے باہر نکلا۔ اس کے پر جادو سے چمک رہے تھے۔ شکاری کی آنکھیں بے اعتباری سے پھیل گئیں جب اس نے پاؤ کی طاقت کو سامنے دیکھا اور ڈرا کہ اب یہ مجھ سے بدلہ لے گا۔ لیکن بدلہ لینے کے لیے اپنا جادو استعمال کرنے کے بجائے پاؤ نے شکاری کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اسے اپنے آپ کو اچھا آدمی بننے کا موقع دیا۔ پاؤ طوطے کی معافی اور جنگل کے سب جانوروں کے اتفاق سے متاثر ہو کر شکاری کا دل نرم ہو گیا اور اس نے اپنے لالچ کو ختم کر کے خود کو سدھارنے اور جنگل کا محافظ بننے کا عہد کر لیا اور سب مل جل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔